الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء للقلوب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. سامنے کا دروازہ بند کر دو، ڈسٹرب ہو رہا ہے. معزز سامعین کرام، آج جن اہم عنوانات پر بات ہونی ہے وہ یہ ہیں: ہر انسان پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، تکلیف اور مشقت بھری زندگی گزارنا نہیں چاہتا، ٹینشن والی زندگی گزارنا نہیں چاہتا. اس کے لیے وہ مختلف قسم کی تدبیریں کرتا رہتا ہے. شریعت مطہرہ میں ہر چیز کا علاج موجود ہے. حقیقی سکون، حقیقی راحت اور ٹینشن فری زندگی کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمارا آج کا یہ مرکزی عنوان ہے. دوسرے نمبر پر کیا بات ہے؟ دجالی فتنوں کا دور بام شباب پر ہے، عروج پر ہے. ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کو اور انسانی معاشرت کو، تہذیب کو اور کلچر کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طریقے سے بھی ممکن ہو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بے حیائی پھیلے، بدکاری پھیلے، زنا پھیلے، فواحش اور گناہوں کا چرچا عام ہو. میوزک اور پرفیوم، عطر اور موسیقی کے ذریعے سے کس طریقے سے دجالی فتنہ اپنا کام کر رہا ہے، سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کیا جائے گا. تیسرے نمبر پر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، اپنی پرہیزگاری اور تقوی اور طہارت کا روپ بیوی پر جھاڑتے ہیں، جبکہ بیوی سے محبت عین ایمان ہے اور بیوی سے محبت خلاف حب دنیا نہیں ہے. حب دنیا میں نہیں آتی وہ چیز. اس تعلق سے وضاحت کی جائے گی.
اور جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے اندر اختلاف ہے، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اکابرین نے کیا فارمولہ دیا ہے اور کیا وظیفہ ہے کہ جس سے بیوی کے دل میں میاں کی محبت اور میاں کے دل میں بیوی کی عظمت پیدا ہو۔ وہ وظیفہ بیان کیا جائے گا۔ ساؤنڈ کم کرو، گم گم آواز آ رہا ہے، وہ ڈائریکٹ کر ڈالو۔ حسب معمول جو سوال رکھا جاتا ہے، پچھلی جمعہ ایک سوال رکھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار ہے، رئیس المنافقین تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک صحابی جب ان کا جنازہ آیا تو جنازے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا کرتے تھے، معلوم کر لیا کرتے تھے یہ کس کا جنازہ ہے۔ کفن کھول کر جو چہرہ دیکھا تو چیخ ماری اور نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ منافقوں کے سردار کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اتالے ہو رہے تھے، بےتاب ہو رہے تھے، شفقت اور رحمت کا دریا جوش میں مار رہا تھا، لیکن وہ صحابی کا چہرہ دیکھ کر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا، اس سوال کا جواب آخر میں دیا جائے گا۔ حضرات، یہ عنوانات ایسے ہیں کہ صرف عنوانات کی تشریح کی جائے، وضاحت کی جائے، ذرا کھینچ کر اس کو بیان کیا جائے تو اس مسجد میں جو وقت دیا گیا ہے وہ وقت ہی کافی ہو جائے گا، عنوانات کے اندر کی بات باہر رہ جائے گی۔ یہاں سافٹ ویئر کمپنی کے بعد کہا گیا کہ ملازمین آتے ہیں، ان کو حاضری دینی رہتی ہے، 2:45 بجے تک بات کو ختم کرنی ہے۔ میرے لیے سخت ترین امتحان ہے، سخت ترین آزمائش ہے۔ جو آدمی 2.25 گھنٹے بول رہا ہو اسے 1 گھنٹے میں پابند کیا جائے۔ سمندر تو شاید کوزے میں آ سکتا ہے، بات کو پیش کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کرام کا معجزہ تھا، اولیاء کرام کی کرامت تھی۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات سمجھنے، سمجھانے اور سیکھنے سکھانے کے لیے جمع فرمایا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت کے اندر وہ ساری باتیں لے آئے، یہ نچوڑ لے آئے جو آج کے عنوانات کا اصل مقصد ہے۔ ہم آتے ہیں اپنے مرکزی عنوان کی طرف۔ آپ جانتے ہیں دولت کے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، حکومت اور منصبوں کے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، پراپرٹی کے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، عورتوں کے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کسی کو دیکھو مصروف ہے۔ اب یہ لوگ جو جمعہ میں 1:30 کے بعد آتے ہیں، 1:15 کے بعد آتے ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں؟ یہ بیوی کی یاد میں تاج محل بناتے ہیں یا ملک کے لیے لال قلعہ بنا رہے ہیں یا کڈنی دان کر رہے ہیں یا آنکھ کا آپریشن کر رہے ہیں؟ نہیں چاہیے، نماز نہیں چاہیے، روزہ نہیں چاہیے، فجر نہیں چاہیے، ظہر نہیں چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ آپ کے ہر گرے کے علاقے کے اندر ایک نچیا آ جائے، ناچنے والی گانے والی عورت آ جائے اور اعلان ہو کہ 1:15 بجے وہ اپنا ڈانس شروع کرے گی تو رات ہی سے لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی فلم میں کام کرنے والا ذلیل انسان، کتا سور کھانے والا، ناچنے والا، قوم کو بے حیائی کی طرف لے جانے والا آ جائے، مجمع کھچا کھچ بھر جائے گا، لاٹھی چارج کرنے کی نوبت آئے گی۔ 1400 سال سے زائد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدا لگائی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ آپ کی مسجد میں اذان نہیں ہوتی؟
غفور لے آؤٹ کے اندر اذان نہیں ہوتی؟ ارد گرد کے مسلوں کے اندر اذان کس کے باپ کے لیے اذان دی جا رہی ہے؟ قبرستان کے مردوں کے لیے یا گھر میں پڑی ناپاک عورتوں کے لیے یا ہاسپٹل کے بیڈ میں ٹانگ توڑا کر پڑے ہوئے بیڈ پان لیے ہوئے انسان کے لیے؟ کیا معنی ہے حی علی الصلاۃ کا؟ یہ کس کا اعلان ہے؟ کیا معنی ہے حی علی الفلاح کا؟ یہ کس کی طرف سے اعلان ہے؟ ایک پولیس کا فون آ جائے، سرکل انسپکٹر کا، اے سی پی کا، ڈی سی پی کا، کام کو گئے ہوئے تھے، آنے کے بعد بیگم نے کہا کہ اسٹیشن سے فون آیا تھا، بیگم نے پایا بگایا تھا، جگر بنایا تھا، کلیجی بنائی تھی، پسندیدہ مرحوم غذا بنائی تھی، نہیں اب ہاتھ میں، ارے کھا لو تو، ارے تیرا دماغ خراب ہے، اسٹیشن سے بلایا ہوا ہے، کورٹ کی نوٹس آئی ہوئی ہے، تجھے پائے کی روٹی کی پڑی ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی قوم، ہم جیسے انسان، ان کا بلاوا آتا ہے تو انسان کا پیشاب پتا ہو رہا ہے۔ وہ احکم الحاکمین، وہ دونوں جہاں کا بادشاہ، وہ تجھے گندے پانی اور گندے نطفے سے یہ شکل دینے والا، وہ زندگی کا مالک، وہ موت کا مالک، وہ عزت کا مالک، وہ ذلت کا مالک۔ ایک سانس اندر چلی جائے، کون ہے تجھے باہر لانے والا؟ وہ سانس جو باہر ہو، کون ہے اندر لے جانے والا؟ کون عزتیں دیتا ہے؟ کون ذلیل کرتا ہے؟ کون مکان دیتا ہے؟ کون بے سہارا کرتا ہے؟ کون بھوکا رکھتا ہے؟ کون پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے؟ کون اولاد دیتا ہے؟ کون لڑکیاں دیتا ہے؟ کون لڑکے دیتا ہے؟ کون بانجھ بناتا ہے؟ کوئی تھانے دار، کوٹ والا؟ جمعہ کے وقت تو مسئلہ اتنا نازک ہے، ہزاروں مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ وقت جمعہ شروع ہونے کے بعد آفس میں کام جو لوگ کرتے ہیں، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کمپنی میں، امریکن کمپنی میں بزنس جو کرتے ہیں، وہ بزنس کا پیسہ اذان کا وقت شروع ہونے کے بعد جمعہ پڑھے بغیر جو کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ 1:45 بجے نماز ہے، 1-1:30 بجے چلے جائیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو 12:20 12:15 سے لے کر 1:30 بجے تک انہوں نے جتنے گھنٹے کام کیا، خنزیر کا گوشت کھانا، کتے کا گوشت کھانا، سور کا پیشاب پینا، وہ بھی برابر ہے، اور یہ کمانا بھی برابر ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، شٹر ڈاؤن کر دو۔ کیوں؟ پیسہ ملے گا، راحت ملے گی، یہ ملے کے چمچہ بنیں گے، کل کا دن بچہ پکڑا جائے گا، زمین کا کوئی پراپرٹی کا کوئی مسئلہ ہوگا، یہ ملے صاحب کام آئے، اللہ کام نہیں آئے گا، سجدے کام نہیں آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل کا تسمہ ٹوٹ جاتا، سجدے میں گر جاتے تھے، گھر میں نمک کم ہو جاتا تھا تو سجدے میں پڑ جاتے تھے، ہوا چلتی تھی، آندھی چلتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف آ جاتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبت کے پلوں میں، مصیبت کے لمحوں میں صبر اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ کی مدد حاصل کیا کرو۔ بھاگ رہے ہیں سب، زندہ باد مردہ آباد، ایم ایل اے کے پیچھے، ایم پی کے پیچھے، الیکشن کے پیچھے، مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، نہ نماز کا خیال۔ اذانوں میں آواز لگائی جا رہی ہے، کامیابی یہاں ہے، سکون یہاں ہے، راحت یہاں ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں سے حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، سب کچھ کیجئے گا، اس درخت کے قریب مت جائیے۔ شیطان تھا، اس نے اکسایا حضرت حوا علیہ السلام کو کہ جو اس درخت کا پھل کھائے گا ہمیشہ اللہ کی رضا خوشنودی میں رہے گا، ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ جان بوجھ کر داڑھی نہیں مڈائی تھی، جان بوجھ کر نماز کو نہیں چھوڑا تھا،
جان بوجھ کر بیوی کو غلط طلاق نہیں دی تھی، اللہ کے گھر کو ویران نہیں کیا تھا، سود میں ملوث نہیں ہوئے تھے، رشوت میں ملوث نہیں ہوئے تھے، لڑکیوں کو گور گور کر نہیں دیکھا تھا، یتیموں کا مال نہیں کھایا تھا، بیواؤں کا مال نہیں کھایا تھا، مسکینوں کا مال نہیں کھایا تھا. یہ کہا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. اور گئے بھی اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے، ماں کو راضی کرنے کے لیے، باپ کو راضی کرنے کے لیے، یا بیوی ہمیں خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرے، سالن پکائے، مرچ زیادہ ہو گیا، نمک زیادہ ہو گیا، روٹی جل گئی، تو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس میں بھی مزے آ رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف کسی اجتہادی خطا کی وجہ سے، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، اجتہادی بھول ہوئی، گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا. اور جب دنیا میں آئے، ذکر کی وجہ سے انسان تر و تازہ رہتا ہے، اللہ کی یاد کی وجہ سے انسان تر و تازہ رہتا ہے. جنت میں آٹومیٹک ذکر ہوتا رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وہاں گناہ، وہاں سنیما، وہاں انٹرنیٹ، وہاں چیٹنگ، وہاں بے حیائی، وہاں محبتوں کا چرچے، کوئی چیز، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. واللہ یدعو الی دار السلام لہم دار السلام عند ربہم، وہ سلامتی کا گھر ہے. سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلامتی ہے. گناہ کو دل میں بھی نہیں کوئی سوچ سکتا. ایک موبائل ہوتا ہے، اس میں آپ کال کرتے ہیں اپنی بیگم کو، اپنے آفیسر کو، اپنے باس کو، تو وہ ٹاور کو جاتا ہے، پھر ٹاور سے سیٹلائٹ جاتا ہے، پھر سیٹلائٹ سے ٹاور آتا ہے، پھر ٹاور سے اس کے موبائل کو جاتا ہے. یہ موبائل عام موبائل ہے. فوجیوں کے پاس، انٹیلیجنس کے پاس، پولیس کے بڑے آفیسر کے پاس جو فون ہوتا ہے وہ ٹاور سے کام نہیں کرتا، ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے کام کرتا ہے. اس کے لیے کوڈ ورڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نمبر ملایا ڈائریکٹ چلا گیا. یہ کوڈ جو کمپنیوں کا ہوتا ہے، ایئرٹیل کا، ریلائنس کا، ووڈا کا، ایسا ڈالنا نہیں پڑتا، نام دبایا ڈائریکٹ جو اس کو، وہ سیٹلائٹ فون ہوتا ہے. جنت کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو بات ہوتی ہے وہ سیٹلائٹ بات ہے، ڈائریکٹ بات ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے. ارے وہاں دودھ کی نہر ہے، وہ دودھ کی نہر کس کی یاد دلا رہی ہے؟ وہاں حور ہیں، وہاں غلمان ہیں، وہاں باغات ہیں، وہاں محلات ہیں، وہاں شہد کی نہر ہے، وہاں دودھ کی نہر ہے، وہاں پائے مصفا کی نہر ہے. جہاں دیکھو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، سلامتی کا گھر. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے عالم پیدا کیے، ایک ہی عالم نہیں پیدا کیا، ایک ہی دنیا نہیں، دو دنیا نہیں، آخرت کی دنیا اور یہ دنیا. الحمدللہ رب العالمین، بہت سارے ورلڈ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. مریخ ایک ورلڈ ہے، عطارد ایک ورلڈ ہے، شمس ہے، زحل ہے، مشتری ہے، چاند ہے، سورج ہے. باتیں کر رہے ہیں نا، چاند میں پلاٹ بک رہے ہیں، اور زحل کے اندر، مشتری کے اندر زمینیں جو ہے بک رہے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی آبادی وہاں ہو جائے. ایسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ان تمام عالموں میں اللہ کے نزدیک جو سب سے ملعون، سب سے ناپسندیدہ، کہ پیدا کرنے کے بعد اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، اور اس کی حالت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر نہیں، سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کے، یہ جمعہ کی محفل کے، یہ ذکر کی محفل کے، یہ نماز کے، یہ اذان کے، یہ قرآن کی تلاوت کے حلقے کے، بقیہ ساری دنیا ملعون ہے. مشائخ نے کہا الدنیا جیفا و طالبوہا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار کتا ہے. ایسی دنیا میں آدم علیہ السلام آئے. کہاں وہ جنت کا منظر، کہاں یہ ملعون دنیا، غیبت، قتل، حسد، حرص، ہوس، زنا، بدکاری، فتنہ، فساد، ایک دوسرے کا مال چھیننا، زمینیں غصب کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، جوڑوں کی غلامی، مال کی محبت، منصب کی محبت، حکومت کی محبت،
اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بہت پریشان ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، کہاں جنت، کہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی یہ ایسی دنیا جس کی حقیقت اللہ کے یہاں خود مچھر کے پر کے برابر نہیں، طبیعت ہی نہیں لگ رہی تھی۔ تو بہت بے چین ہوئے، گڑ گڑانے لگے، رونے لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہا کہ آدم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں جنت کے اندر ڈائریکٹ ہم سے جو بات چیت ہوتی تھی، جو ذکر کرتے تھے، وہ ذکر چھوٹ جانے کی وجہ سے تم پریشان ہو، وہ ذکر مل جائے گا۔ چاہے اس دنیا میں آپ جتنی دیر یہاں بیٹھ کر دین کی بات سن رہے ہیں اور جتنی دیر آپ نماز میں رہیں گے، سنن و نوافل کے بعد ذکر کی محفل ہوگی، اس میں بیٹھیں گے، نہ آپ کو بیوی کا ٹینشن ہوگا، نہ بیمہ کا ٹینشن ہوگا، نہ ٹیکس کا ٹینشن ہوگا، نہ کھاتا کندا ہے۔ اب ہو رہی فکر۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کاریوں میں پھرو تو خوب چر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کاریاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ دینی مجالس، دینی مجالس میں بیٹھنے کے بعد کون دنیا کا خیال کرتا ہے؟ میرا بیٹا SSLC میں فیل ہو گیا، میری بچی ٹیوشن کے اندر ناکام ہو گئی، وہ نوکری کے انٹرویو میں کہا، یہاں سب ٹینشن ہے۔ تکبیر تحریمہ کے معنی حرام کرنے کے، تمام چیزیں حرام ہو گئی۔ اللہ کے ذکر کے اندر اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر دل کو راحت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ شفاء للقلوب، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے۔ تو آدم علیہ السلام جب آئے تو بے چین ہو گئے۔ بے چین اس لیے نہیں ہوئے کہ جنت کی نہر ہے، وہ کون ہوگا جو جنت کی نہر دنیا میں تلاش کرے گا، جنت کی حوروں کو دنیا میں تلاش کرے گا۔ بے چینی کا اصل سبب یہ تھا اللہ سے جو رابطہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ سے جو کنیکشن تھا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نیٹ ورک، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نیٹ ورک جو چل رہا تھا وہ کٹ آف ہو گیا۔ تو تب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ کلمات دیے۔ وہ کیا تھے کلمات؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم نے ظلم کیا، آپ نے جنت دی، آپ نے منع کیا تھا اس طرف کے قریب نہ جائیں۔ اللہ دل کی تمنا پوری کرنے کے لیے، دل کی حسرت ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا، اللہ جب جنت کے اندر سب کچھ ہے تو ہمیں اس درخت کے قریب جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اے اللہ ہم جو ہے اس لیے گئے کہ کسی نے ہمیں، فرشتے نے بتایا، اس وقت وہ فرشتہ تھا اور بہت بڑا مقام رکھتا تھا، معلم الملائکہ تھا، کروڑوں سال اللہ کے حضور سجدہ کیا ہوا تھا، عابد تھا، زاہد تھا، معلم الملکوت تھا، معلم الملائکہ تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ آپ کی رضا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آپ معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرنے والا؟ اگر آپ معاف نہیں کریں گے جائیں گے کہاں؟ اے اللہ، یہ کلمات جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اطمینان دے دیا۔ اطمینان مال میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، روپیوں میں نہیں ہے، پیسوں میں نہیں ہے، کارخانوں میں نہیں ہے، بیوی میں نہیں ہے، بچوں میں نہیں ہے، پراپرٹی میں نہیں ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، میرا اللہ بے چین کرنا چاہے، سکون کو چھیننا چاہے، اطمینان کو چھیننا چاہے، بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، AC بلڈنگیں ہیں، قیمتی گدھے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے AC لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے، بیوی خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، بچے جوان ہیں، کام والے ہیں، خدام ہیں، لیکن رات کو جب تک وہ ٹیبلٹ نہ کھائے نیند نہیں آ سکتی۔ اللہ میرا بے چین کرنا چاہے سب کچھ دے کر بے چین کر سکتا ہے، اور میرا اللہ مروا کر، پٹوا کر، خون کے فوارے نکال کر جنت کے مزے دینا چاہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، احد کہا کہتے تھے۔ جب یہ مارنا پیٹنا ختم ہو گیا، کسی صحابی نے کہا اے بلال
احد کہنا کوئی فرض نماز تو نہیں تھی، آپ خاموش رہ جاتے، وہ مارنا پیٹنا ختم کر دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس احد کے کہنے میں جنتی مزے مل رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے خون کے فوارے نکال کر جنت کے مزے دے رہے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں اذیتیں پہنچا کر جنت کے مزے دے رہے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش اور امتحان کے اندر ڈال کر جنت کے مزے دے رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال کر اللہ تعالیٰ جنت کے مزے دے رہے تھے۔ میرا رب دینا چاہے کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکی خون نکال کر خط میں آئی لو یو لکھ کر اپنے محبوب کو لیٹر لکھتی ہے، اور لڑکا اپنی لورز کو، اپنی محبوبہ کو اپنے خون نکال کر اپنا نام، اس کا نام لکھ کر آئی لو یو لکھ کر جو ہے بھیجتا ہے۔ محبتیں جب ہو جاتی ہیں خون نکلنے کا درد نہیں ہوتا، اور جو پنچ کرواتے ہیں اس کا درد نہیں ہوتا۔ پوچھو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے راستے میں پھرنے کا مزہ کیا تھا۔ پوچھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پوچھو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پوچھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پوچھو طائف کی سفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پتھر کھائے انہوں نے کتنی لذتیں پائی اور کتنا مزہ پایا۔ شیب ابی طالب کے اندر جو قید تھے صحابہ کرام، ان کو پوچھو، ہجرت کرنے والے مہاجرین کو پوچھو، انصار کو پوچھو، تم داڑیاں مڈا کر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، حرام کی کمائی کما کر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، بیویوں کا چاٹ کر تم عزتیں پانا چاہتے ہو، اولاد کی غلامی کر کر عزتیں پانا چاہتے ہو۔ خدا بند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دستور رکھا کہ عزتیں ملے گی، سکون ملے گا، راحت ملے گی، اللہ کی یاد میں ملے گا۔ اللہ کی یاد کا مطلب یہ نہیں آدمی تصویر لے کر بیٹھ گیا، اللہ 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 کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ کاروبار کو صحیح ڈھنگ سے کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہے۔ بیوی کے ساتھ ملنا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ صدقے کا اجر مرحمت فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا دنیا کے تمام انسان میاں بیوی میل فیمیل یہ کام کیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانور پرندے یہ کام کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کام غیر کے ساتھ کیا جاتا تو گناہ ہوتا نہیں ہوتا، تم گناہ کے بچنے کی نیت سے بیوی کو استعمال کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر صدقے کا ثواب اجر مرحمت فرما رہے ہیں۔ بیوی کو لقمہ کھلایا اللہ تبارک تعالیٰ اجر مرحمت فرما رہے ہیں۔ بیوی کو پانی پلایا اللہ تبارک تعالیٰ اجر مرحمت فرما رہے ہیں۔ کپڑا دلایا، سونا چاندی کا زیور دلایا اللہ تبارک تعالیٰ اجر مرحمت فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو صحابہ کرام نے قربانیاں دی ان کو پوچھو کہ ان کو لذتیں کیوں مل رہی ہیں؟ اس لیے مل رہی تھی کہ اللہ کو انہوں نے محبوب بنا لیا، اور ہر کام وہ عبادت جو شریعت کا حکم ہوتا اس طریقے سے کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اجر دیتا اور وہ ذکر کا مزہ دیتا۔ لباس پہنتے ہیں، سب پہنتے ہیں، اپنے بھی پہنتے ہیں، پرائے بھی پہنتے، اسی لباس کو ڈھنگ سے، طریقے سے، سنت طریقے سے الحمدللہ الذی کسانی ھذا دعائیں پڑھ کر سیدھا پنچا ڈالا، سنت سمجھ کر بیٹھ کر پہنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ کویا ذکر کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس طریقے سے مصنون طریقے سے اگر کوئی لباس پہنتا ہے، جب تک لباس یہ ٹائٹ جینس پینٹ پہن کر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، آدھا پیشاب اندر آدھا پیشاب باہر، ایسے کرنے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر سے گزرے، ایک قبر والے کو غیبت اور چغلخوری کی وجہ سے، اور ایک قبر والے کو پیشاب میں بد احتیاطی کی وجہ سے۔ ایسے ٹائٹ کپڑے جینس پینٹ لڑکیوں کے مرد پہن رہے ہیں، مردوں کی عورتیں پہن رہے ہیں۔ اسلامی لباس جب تک اس کے جسم پر رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ جو اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا رہے گا۔ یہ کھانا بھی عبادت ہے، یہ پینا بھی عبادت ہے، یہ مکان بننا بھی عبادت ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ سنت کے دائرے میں ہوگا، وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ ریاکاری کے لیے بلڈنگ بنا، میری بلڈنگ سب سے اونچی رہنا، میری بلڈنگ کے اندر جو ماربل لگا ہے، جو ٹائلس لگا ہے، پورے محلے کے اندر واہ ہونا، عزتیں ہونا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے وہ ہٹی ہوئی ہے وہ چیز۔
اور اللہ تبارک تعالیٰ اس میں اجر برحمت نہیں فرماتے۔ معزز سامعین کرام، آج دنیا مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، روپیوں کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے، منصبوں کے پیچھے، حکومت کے پیچھے، سلطنت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ میری زندگی میں سکون آ جائے، میری زندگی کے اندر اطمینان آ جائے، میری زندگی کے اندر راحت آ جائے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، 100 جنم لے لو، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، ایسے 100 جنموں کے اندر کوئی راحت نہیں بتا سکتا، کوئی سکون نہیں بتا سکتا۔ 1985 میں 1985 میں واشنگٹن کے اندر حکومت کی طرف سے تمام جو ماہر نفسانیات ہیں، سائنسدان ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے پی ایچ ڈی کیے ہوئے، ایم ڈی کیے ہوئے، ان کی ایک میٹنگ ہوئی کہ جب امریکہ کے اندر زنا عام ہے، زنا پر کوئی پابندی نہیں، کوئی کسی لڑکی کو لے لے، کوئی لڑکی کسی لڑکے کو مرضی سے لے لے، شراب پیو، سور کھاؤ، کتا کھاؤ، جو چاہے کرو، ہر قسم کی آزادی ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، مال چاہیے قرض ملے گا، لون ملے گا، گھر بیٹھے آپ کو گھر ملے گا، وظیفہ ملے گا، بچے پیدا کرو حلال کے حرام کے وظیفہ ملے گا۔ پھر ان لوگوں نے میٹنگ کی، اتنا سب کچھ آزادی ہونے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں لوگ 80% 85% لوگ رات میں نیند کی گولی کھائے بغیر سوتے نہیں۔ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، اس مسئلے کے حل نکالنے کے لیے لوگ جمع ہوئے اور اس کے اندر بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے اطباء، ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی کیے ہوئے اور ریسرچ اسکالر، ماہر نفسانیات جمع ہوئے۔ اب جمع ہونے کے بعد 500 ایسے آدمی جو ٹینشن کے اندر ہائی ٹینشن والے تھے اور 500 ایسے آدمی جو سکون کی زندگی گزار رہے تھے، حکومت نے ہر قسم کے مسائل ان کو دے رکھے تھے کہ تم جو چاہے کمپیوٹر کا استعمال کرو، راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرو، سائنس کا استعمال کرو، ہر محکمہ آپ کی خدمت کرے گا، لیکن امریکہ کی سرزمین سے یہ گولیاں کھا کر سونے کی لعنت دور ہو جانی چاہیے۔ تو 500 آدمی ایسے لیے جو ہائپر ٹینشن کے اندر مبتلا تھے اور 500 آدمی ایسے مسلمان لیے جو پرسکون اور راحت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو چنانچہ ان کے دماغوں کا انالیسس کیا گیا کہ ٹینشن پیدا ہوتا کیوں ہے اور بے چینی پیدا ہوتی کیوں ہے، وہ بغیر ٹیبلٹ کھائے سوتے کیوں نہیں اور یہ آرام کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دماغ کو جسم کا بادشاہ بنایا ہے۔ دماغ جو آرڈر دیتا ہے، مجھے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا، میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ دماغ نے آرڈر دیا بادشاہ ہاتھ نیچے کرو تو میں ہاتھ نیچے کر رہا ہوں۔ دماغ نے آرڈر دیا یہ الفاظ بولو تو میں بول رہا ہوں۔ دماغ نے آرڈر دیا تھپڑ مارو تو مار رہا ہوں۔ تو دماغ کے اندر بھوک کا ایک سیلس ہوتا ہے، شہوت کا ایک سیلس ہوتا ہے، آنکھ کا ایک ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، ناک کا، پیر کا، بھوک کا۔ بھوک لگتی ہے تو اگر دماغ کو سن کر دیا جائے تو پھر اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور اگر دماغ کو سن کر دیا جائے تو بھلے برے کی تمیز ختم کرنے کا جو سیلس ہے وہ مر جائے تو آدمی پیشاب بھی پینے لگے، پانی بھی پینے لگے، پاخانہ بھی کھانے لگے، کھانا بھی کھانے لگے۔ تو وہ مختلف لاکھوں سیلس اللہ تبارک تعالیٰ نے دماغ میں رکھے ہیں۔ تو انہوں نے کئی مہینوں کی محنتوں کے بعد، ریسرچ کے بعد ایک سیلس ایسا پایا کہ جو انسان کے اندر چڑچڑاہٹ پیدا کرتا ہے، ٹینشن پیدا کرتے ہیں۔ اب کوئی باپ اپنے بیٹوں پر برس رہا ہے، کوئی خاوند اپنی بیوی پر برس رہا ہے، یا کوئی بیوی شیر کی طرح دھاڑ رہی ہے، تو کہتے ہیں اس کا دماغ گرم ہو گیا۔ اصل دماغ گرم ہو گیا یہ لفظ نکلا ہے، وہ سیلس جب چارج ہو جاتا ہے، پاورفل ہو جاتا ہے، انسان میں ٹینشن پیدا کر دیتا ہے، انسان کے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اور راحت سے نیند نہیں آتی، سکون کی نیند نہیں آتی، آرام نہیں ملتا۔ اور ان 500 لوگوں پر ریسرچ کیا گیا، اکثر ان میں سے مسلمان تھے اور باشرہ لوگ تھے، نمازی لوگ تھے، تو ان کو ریسرچ کیا گیا، پتا چلا کہ وہ سیلف ڈسچارج تھا، خاموش بیٹھا ہوا تھا، یہ آرام سے سکون سے تھے، ان کو گالی بھی دی جاتی، ان کو برا بھلا بھی کہا جاتا تو صبر سے کام لیتے، وہ چڑچڑاہٹ کے اندر مبتلا تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس سیلس کو ڈسچارج کیسا کیا جائے؟ تو ڈسچارج کرنے کے لیے نیند کی دوا دی جائے، ہر کسی کو مشین میں بٹھانا، پھر بٹھا کر سیلس کی جو ہے جانکاری لینا، پھر اسے نیند کی دوا دینا، ایک بڑا مشقت بھرا عمل تھا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہم عالیہ ان دنوں سفر میں تھے،
1985 کا واقعہ، واشنگٹن کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی، تو حضرت بھی اس کے اندر تھے۔ حضرت نے کہا کہ اس کا علاج ہمارے شریعت میں 1400 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ کہا وہ یہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، میں نے کہا کہ اب جو ہے حضرات صحابہ کرام جیسے بیٹھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ایسے نہیں بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب نماز پڑھتے تو چڑیا فرشتے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ کسی کو تیر لگ جاتا تھا تو ان کو کہا جاتا، وہ کہتے کہ نماز میں جب ہو تو وہ تیر نکال لینا۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعبد اللہ تعالیٰ وظیفہ نہیں کر رہے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آج نماز میں کسی حد تک ہمیں لذت ملتی ہے، بیانوں میں مزہ آتا ہے، ذکر میں حلاوت آتی ہے، سجدوں کے اندر مزہ آتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کلام پاک میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تم اپنے آپ کے اندر مراقبہ کیا کرو، اللہ کا دھیان کیا کرو، سر کو جھکائے اللہ 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 یہ کیا کرو۔ تو جب یہ کرتے ہیں تو وہ سیل کیا ہو جاتا ہے، ڈسچارج ہو جاتا ہے، اور جب ڈسچارج ہو جاتا ہے تو ان دنوں کے اندر اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد حکومت نے ان افسروں کو جو مسلمان تھے، حضرت مولانا بھی تھے، ان کو انعام سے نوازا کہ بھئی ایک بڑا کٹھن مرحلہ تھا کہ ان کو چیئروں میں بٹھایا جاتا، کمپیوٹر سے ان کے دماغ کا انالیسس کیا جاتا، پھر وہ سیل کو ڈسچارج کیا جاتا، پھر نیند کی دوائی دی جاتی، پھر بچنے کے لیے ان کو پرسکون رکھا جاتا۔ یہ جو چرچوں کے اندر اور ان کے جو روی شنکر ہیں ان کے سبھاؤں کے اندر، اب تو بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم ممالک کے اندر بھی انہوں نے اپنے آشرم کھول دیے ہیں۔ ہمارے کتنے شیخ ان کے آشرموں کے اندر جا کر کہتے ہیں کہ یہاں ہمیں جو ہے سکون ملتا ہے، ہمیں راحت ملتی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے حیدرآباد کے، اور وہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کیا کرتے تھے۔ نیوسندر کی ایک چرچ کے اندر اسی مراقبے کی تحقیق کے لیے گئے، ریسرچ کے لیے گئے، بڑے اچھے اسکالر تھے، نوجوان تھے۔ جا کر انہوں نے پادری سے بات کی کہ میں مسلمان ہوں، توریت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بعد میں کیجیے، ہماری مجلس میں بیٹھیے، ہماری مجلس میں جو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ان بے وقوف قرآن سے دور کیا ہو گئے؟ جو چیز 1450 سال ہم نماز کو اس طریقے سے پڑھے جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہم جو ہے کپڑا اس طریقے سے پہنے، مکان اس طریقے سے تعمیر کرے، اور ہم بیوی سے ملاقات اور کھانا پینا سب کچھ شریعت کے مطابق ہو، تو پھر ہمیشہ انسان سکون میں رہتا ہے، راحت میں رہتا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک مجلس قائم کی، روی شنکر کے آشرم کے اندر کے اسی مجلس، بڑے بڑے انگریز آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کسی طریقے سے اس پانی کو بوتل میں لے کر لے آئے، اور جب انہوں نے اس کا انالیسس کیا لیاب کے اندر تو پتا چلا کہ اس کے اندر بے ہوشی اور اس کے اندر نشے کی چیزیں ملا دی گئی ہیں۔ یہ سب مصنوعی چیزیں، آرٹیفیشل چیزیں ڈال کر لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں کہ صاحب ہمارے دھرم کے اندر آؤ، مراقبہ کرو، ہمارا پانی پیو، ہماری مجلسیں میں بیٹھو، دھیان دیو، ایسے انگلیاں کر کر بیٹھ جاؤ، آلتی پالتی آنکھیں بند کر کر بیٹھ جاؤ۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز دے دی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایسی نماز پڑھو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، کوئی حبیب اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہو، کوئی عاشق اپنے معشوقہ کو دیکھ رہا ہو، کوئی معشوقہ اپنے عاشق کو دیکھ رہی ہو۔ مجنون رات دن بھر یہ کام کیا کرتا تھا، ریتیلی زمین پر بیٹھتا، لیلا 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 لکھتا پھر مٹاتا، لیلا لکھتا پھر مٹاتا، لیلا لکھتا پھر مٹاتا۔ کسی نے کہا کہ کس طریقے سے تمہیں کیا مل جاتا ہے، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، وقت ضائع کر رہے ہو؟ اس نے کہا ایک لیلا پا کر تو دیکھو، عشق کر کر تو دیکھو، محبت کر کر تو دیکھو، لیلا کا نام لینے کے اندر کتنا مزہ آتا ہے۔ وہ ہے امر الدیارہ دیارہ لیلا وأقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار في قلبي ولكن حب من سكن الديار۔ مجنون کو دیکھا کہ لیلا کی گلی کے دروں دیوار کا بوسہ دے رہا ہے۔ کسی نے کہا بے وقوف، ان پتھروں میں، ان ماربل میں، ان کنکریوں کے اندر کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا تم بے وقوف ہو، تم میرا چشمہ لگا کر، میری محبت اور عشق کا چشمہ لگا کر لیلا کی اس گزرگاہ کو دیکھو،
لیلا نے کبھی اس کو چھویا ہوگا، لیلا نے کبھی اس کو بوسہ دیا ہوگا، لیلا کا کبھی ہاتھ لگا ہوگا، لیلا کا کبھی پیر لگا ہوگا۔ اللہ سے اگر محبت ہو جاتی ہے تو اور زندگی ڈھل جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر، تو کپڑا پہننے میں، کھانا کھانے میں، جیسے نماز میں لذت ملتی ہے ویسی لذت اللہ تبارک تعالیٰ زندگی کے امور کے اندر مرحمت فرماتے ہیں۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، دن کے اجالے میں ڈنکے کی چوٹ سے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، یہ بلڈنگوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ ہو، یہ پراپرٹی کو دیکھ کر دھوکے میں نہ ہو، یہ مناصب والوں کو، اسٹار کو دیکھ کر دھوکے میں نہ ہو، یہ یونیفارم کو دیکھ کر دھوکے میں نہ ہو، یہ حکومت اور سلطنت کے مناصب کو دیکھ کر دھوکے میں نہ ہو کہ فلاں اے سی پی ہے، فلاں کمشنر ہے، فلاں آئی پی ایس ہے، فلاں آئی اے ایس ہے، فلاں چیف منسٹر کا یا جو ہے ایم ایل اے ایم پی کا چمچا ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، قرآن نے اعلان کر دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہیں زندگی کے اندر سکون چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر سکون ملے گا، اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے زندگی گزارنے کے اندر سکون ملے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے ان کو برچھا مارا شرمگاہ کے اندر، اور دو طرف دو اونٹ لگا دیے اور دو پیر باندھ کر دو اونٹوں کو مخالف سے کھڑا کر دیا اور کہا کہ سمیہ، اے زنیرہ، اگر ابھی وقت ہے کہ تو اپنے آبا اجداد کے دین پر واپس آ جا، اب آ جائے گی تو میں تجھے یہ عمل کرنے سے باز رکھوں گا، تیری جان سلامت رہے گی۔ انہوں نے یہ کہا، ابو جہل ملعون، وقت کے فرعون، وقت کے صداد، وقت کے حامان، وقت کے قارون، وقت کے نمرود، اللہ نے میرے جسم کے اندر ایک جان رکھی ہے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ خون کے ایک قطرے کے اندر ایک جان رکھتا، ہر جان جانے کے وقت تو یہ کہتا کہ تو بچ جائے گی اگر اپنے آبا اجداد کے دین پر آ جائے گی، خدا کی قسم ہر جان کو اللہ کے راستے میں لٹا دوں گی، لیکن میں جو ہے تیرے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ یہ جذبہ کب آئے گا؟ جب اس وقت اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ میں پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آرام ہر آدمی وہی نہ چاہتا ہے، کپڑے آئرن کر کے کیوں پہنتا ہے، ریمنڈ کے کیوں پہنتا ہے، عزت ملے، سکون ملے، راحت ملے۔ بیت الخلاء کے اندر ایسا ماربال کہ پیشاب کی دھاریاں دو دو چار چار نظر آئے کیوں لگاتا ہے، قیمتی نل کیوں لگاتا ہے، شاور کیوں لگاتا ہے؟ بیت الخلاء میں بھی سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ کے حضور سجدہ کرنے میں سکون ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنے میں، اللہ کے بتائے ہوئے یہ داڑیاں منانے والے جتنے لوگ ہیں، اگر وہ زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہو جائے، میرے نبی کے چہرے کو تھوک کر وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ سود کھا کر، ماں کا بلاತ್ಕಾರ کر کر کوئی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ کوئی رشوت لے کر، کوئی کاروبار میں دھوکہ دے کر، کسی کا پیٹ مار کر، وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، وہ اپنا ہو، وہ پرایا ہو، وہ اپنے دھرم والا ہو یا غیر دھرم والا ہو، دھوکہ اگر کسی کو دے گا، کسی کا حق مارے گا، رشوت کھائے گا، سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ 36 مرتبہ کرے گا، سوالات پیغمبروں کی سنت نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال کر تو پتھر کے پیچھے پھر رہا ہے، سکون ملے؟ میرے نبی کے طریقے میں سکون ہے، میرے نبی کی سنتوں کے اندر سکون ہے۔ سکون تجھے داڑھی مڑانے، جتنے داڑھی مڑے نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں طے ہے، اللہ کی قسم طے ہے، اللہ نے ان کے زندگیوں سے سکون کو چھین لیا ہے۔ جتنے بے نمازی کتے ہیں، جتنی بے پردہ عورتیں ہیں، یہ طے ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی زندگی سے سکون کو چھین لیا ہے۔ گوشت کی دکان میں لگا ہوا رہتا ہے، یہ بیف اسٹال ہے، یہ مٹن اسٹال ہے، یہ فش اسٹال ہے، تو جن کی داڑیاں کٹی ہوئی ہیں یہ بے سکون کا اسٹال ہے۔ جو عورتیں بے پردہ جا رہی ہیں یا ایسا پردہ استعمال کر رہی ہیں جس میں جسم کی نمائش ہو رہی ہے، اللہ نے اس کو جہنمی کتیا اور جہنم کا لہو پینے والا، جہنم کا پینے والی عورت بنایا ہے۔ جس گھر کے اندر ایسی جہنمی عورت جو جینس پینٹ پہن کر
ٹی شرٹ پہن کر، بالوں کو کٹا کر، منڈوں کو دکھا کر، کمر اور پاخانے کی جگہ کی نمائش کر کر، اذا خرجت المرأة من بیتها استشرفها الشیطان، تیرے میرے باپ کا قول نہیں، سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت جب بے حیائی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہے، پاخانے کی جگہ پر شیطان بیٹھ کر، وہ بڈھا جس کا کفن کا لٹھا بازار میں آ چکا ہے، وہ بڈھا جس کی کفن، جس کا قبر تیار ہو چکی ہے، وہ بڈھا جس کا غسال کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے، وہ ایسی شرمگاہ کو، ایسے پاخانے کی جگہ کو دیکھتا ہے، منہ سے رس ٹپکانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ ایسی گندی زنا کی طرف مائل کرنے والی، بدکاری کی طرف مائل کرنے والی عورت ہو، وہ کہے کیسے بہن خیریت سے، میں خیریت سے ہوں، جوتا پاخانے میں ڈبا کر مارنا، داڑھی منڈا کر بھی خیریت، نماز چھوڑ کر بھی خیریت، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ کس کو؟ گلی کے کتوں کو، سوروں کو، مرے ہوئے مردوں کو، انگریزوں کو، یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے، یا کلمہ پڑھنے والے بالغ مسلمانوں کو جو طاقت و قوت رکھتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ 10 بجے اٹھ کر برش کرے، 9 بجے اٹھ کر جو ہے برش کرے، بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے، بچوں کو ٹیوشن چھوڑنے کے لیے، ڈیوٹی پہ جانے کے لیے ڈر ہے، اس الصلاۃ خیر من النوم کو چھوڑ کر جو بستروں میں گندی عورت کے گندے بغلوں کی بدبو لے کر سونگ رکھ کر سو رہا ہے، خدا کی قسم اس کی زندگی میں اگر وہ کہتا ہے سکون ہے، تو قرآن جھوٹا ہو جائے گا، نبی کا فرمان جھوٹا ہو جائے گا۔ بے نمازی کہتا ہے میری ہاں ایک چیز ہے شریعت کے اندر، ایک ہوتی ہے مہلت اور ایک ہوتا ہے استدراج۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں۔ ڈھیل جس کو دی جاتی ہے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اگر داڑھی منڈانے والا نیا داڑھی منڈایا ہے اور داڑھی رکھنے والوں کو برا نہیں سمجھتا، بے پردہ عورت ابھی نہیں ہوئی ہے، پردہ والے عورت کو برا نہیں سمجھتے، یہ مہلت ہے۔ اور یہ ہے داڑھی رکھ لے تو کیا نہیں ہوا، یہ برقع پہن لے تو کیا ہوا، اصل میں دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ جب پردے کے احکامات نازل ہوئے، حضرات ازواج مطہرات نبی کی بیویاں ہیں، نبی کے گھر کی حرم سرائے ہیں، جب نماز کو جایا کرتی تھی اتنا دیوار سے لگ کر جایا کرتی تھی کہ دیوار کے پتھروں سے کپڑے الجھ کر پھٹ جایا کرتے تھے۔ جن کی طہارت، جن کی عصمت اور جن کی، جو آدمی بے نمازی کہے میری زندگی میں سکون اطمینان ہے، یا تو مہلت ہے یا تو استدراج ہے۔ استدراج اس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرعون کو کہا تو رب کا دعویٰ کرنے کا موقع دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نمرود کو موقع دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں تیر آسمان کی طرف، سب سے بڑا مینارہ، سب سے بڑا بلند مینارہ نمرود نے بنایا، چڑھ کر وہ تیر آسمان کی طرف پھینکا۔ میرا اللہ چاہتا ایک قدم پر سیڑھی پر رکھا، اللہ اسے ہارٹ اٹیک دے سکتا تھا، موت دے سکتا تھا، چڑھنے دیا، اوپر جانے دیا، تیر کو بھی پرینے میں لگایا اور خون آلود ہو کر وہ تیر آیا۔ تو نمرود نے کہا دیکھو ابراہیم، وہ جو بچا کچا تمہارا رب تھا، وہ رب کا انتقال ہو چکا ہے، اس کو میں شہید کر دیا ہوں، میں اس کو قتل کر دیا ہوں۔ داڑھی مڈنے کے بعد بے نمازی عورت ہونے کے ساتھ، بے نمازی کی حالت میں ماٹی کیچ کو گھر دینا ماں کا بلاکار کرنے کے برابر ہے۔ ماٹی کیچ کو گھر دینے والا، ماٹی کیچ کا گھر لینے والا، ماٹی کیچ کے گھر کی دلالی کرنے والا، اپنی ماں اگر ضدی ہو کپڑے اتار کر 30 پر 6 مرتبہ بلاکار کرتا ہے۔ ماں مری ہوئی ہو قبر کو کھود کر کفن کو پھاڑ کر ماں کے ساتھ بلاکار کرنے والا ہے۔ ماں کے ساتھ بلاکار کرنے والوں کو عزتیں ملے گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ چیلنج کرتے ہیں، ذرا داڑھی پڑا کر تو دیکھ، ذرا نماز چھوڑ کر تو دیکھ، ذرا میرے نبی کے دل کو دکا کر تو دیکھ، ذرا فلمی اسٹائل اپنا کر تو دیکھ، ذرا سور کتے کھانے والوں کے طریقوں کو اپنا کر تو دیکھ، ذرا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کی تہذیب اور کلچر کو اپنا کر تو دیکھ۔ میرا تیرا اور کسی MLA، کسی منسٹر، کسی مودی اور کسی شاہ کا یہ چیلنج نہیں۔ احکم الحاکمین، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا، عرش و کرسی کو پیدا کرنے والا، دیکھ یہ قرآن تو نے نہیں لکھا،
میں نے نہیں لکھا، دیوبندیوں نے نہیں لکھا، بریلویوں نے نہیں لکھا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے، میرے طریقے سے روگردانی کرے گا، غلط راستے پر چلے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ داڑیاں کشکشی رکھنے پر، داڑیاں منڈانے پر، عورتوں کو بے پردہ کرنے پر، موبائل میں گندی فلمیں دیکھنے پر، گھر کو ہوم تھیٹر بنانے پر، انگریزوں کے طور طریقے، برتھ ڈے منا رہا ہے نمازی حاجی صاحب، اینیورسری بنا، تیرے باپ کا طریقہ آ گیا۔ کلام پاک کی 6666 آیتوں میں کس آیت کے ترجمے میں جورو کی سالگرہ منا رہا ہے شادی کی؟ کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ نہیں، وہ دن ذرا صدقہ کردہ ہوتی، خیرات کردہ ہوتی، غریبہ، یہ لایا کیوں برتھ ڈے؟ انگریز گیا تھا تو نطفہ چھوڑ کر چلا گیا، وہ نطفے سے تو پیدا ہو گیا۔ صحابہ نے منایا تھا اینیورسری، صحابہ نے منایا تھا برتھ ڈے، اور یہ سب چیزیں منا کر بفے سسٹم میں شادی کے اندر آ کر بے پردگی کر کر، بے حرمتی کر کر، ایسا لگتا ہے زانیوں کا کمپٹیشن ہے، زانی عورتوں کا مقابلہ ہے کہ ہر 70 سال کی 80 سال کی بوڑھی ایسے بن کر آنے کی کوشش کرتی ہے گویا 16 سال کی چھوکری ہو اور اپنے میک اپ کے ذریعے سے زنا کی دعوت دے رہی ہو۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے اس آدمی نے کہا کہ مجھے زندگی میں سکون چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا سکون چاہتا ہے؟ بیوی کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، کاروبار کے ذریعے سے، گھر کے ذریعے سے۔ ایک نمونہ، ایک سیمپل پیس دکھا، میں اللہ سے کہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا۔ بعض محدثین کہتے ہیں اللہ نے جب ان کو موت دینا کی دے دی، حضرت مسیح الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آباد کے بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ، جن کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ ولیوں کی تعریف حدیث میں فرمائی گئی، اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ میں گیا ان کی مجلسوں میں، حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ دوران طواف اللہ کے کعبے میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جھوٹ تو نہیں کہتے حضرت، تو ملاقات ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا ایک طویل زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دیا، کسی نے کہا کہ قیامت سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ بہرحال مرنا ہے، موت دے دیں گے، تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ کس طریقے سے دونوں نے سفر کیا، خیر وہ چھوڑیے گا۔ تو اس نے کہا کہ میری زندگی میں سکون آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کوئی سیمپل تو دکھا۔ تو گئے شہر میں پھرنے لگے، کہا بھیا تو بڑا اچھا لگتا ہے، تیرے پاس کار ہے، سواری ہے، بیوی ہے، بچے۔ ارے نہیں صاحب، میری زندگی میں سکون نہیں۔ 1 گیا، 2 گیا، 3 گیا، 10 گیا، 100 گیا۔ آخر کار ایک سونار کی دکان میں گیا، کروڑوں کی ریل پیل ہے، خدام ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، بیوی ملکہ حسن ہے، بچے طاقتور حسین ہیں، سب کچھ اللہ نے۔ اور شہر کے لوگوں نے بھی کہا دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ تو کہا کہ پہلے خضر علیہ السلام کو کہنے سے میں اس سے پوچھ لوں کہ تیری حالت کیسی ہے۔ تو اس نے حضرت اس سے وہ سونار سے پوچھا، بھائی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور میں اپنی زندگی کے اندر امن اور اطمینان اور راحت لانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سیمپل فیس دو۔ تو میں آپ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ میری چونک کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ ارے سب کچھ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، بنگلہ ہے، کوٹی ہے، اور روپیوں کی ریل پیل ہے، کروڑوں کا بیپار ہے، ملکہ حسن ہے، اولاد تیری طاقتور حسین ہے، جوان ہے۔ تو اس نے کہنے لگا ایک وقت بیوی بہت سخت بیمار ہوئی، اور عورتوں کا ڈائلاگ معلوم ہے نا، مرنے کے بعد قبر میں جا کر بھی دوسری شادی گوارا نہیں۔ سائڈ فٹنگ اسٹپنیاں ہزاروں رکھ لو، چھوڑو جی توبہ کر لو۔ شادی کی بات، اماں بان کی گالی دے ڈالو، باپ کی گالی دے ڈالو، برداشت ہے۔ شادی کی بات کرے، باہر سے غسل کر کے بال بھیگے لے کر آئے، اس سے بڑا کوئی دشمن اس کو نہیں۔ تو چنانچہ بڑی سخت بیمار ہوئی تو خامن پیروں کے پاس بیٹھ کر رونے لگا، بیگم جا رہی ہو، رخصت ہو رہی ہو، اللہ کو کچھ کہا سنا ہو تو معاف کر دو۔ ارے بیکار کی بات کر رہے ہو، کل مر جاؤں گی تو میرا کفن بھی ابھی میلا نہیں ہوگا کہ تم جو دوسری شادی کرو گی۔
نہیں دوسرے خامنوں کی طرح نہیں سمجھنا، میں ویسا آدمی نہیں۔ تو کہا کہ کیا یقین کیا ضمانت؟ تو وہ گیا ڈاکٹر کے پاس، اپنے عضو کی سرجری کرا کے لایا۔ اب دیکھو میں کسی بیوی کے لائق ہی نہیں ہوں۔ اللہ کا کرنا یہ صحیح واقعات بزرگان نے حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو۔ تو چنانچہ آیا اور کہا، یقین دلایا، دیکھو یہ ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ ہے، تم مر جاؤ گی، میں کسی کی بیوی کے لائق نہیں رہوں گا، جب لائق نہیں رہوں گا تو کون مجھ سے شادی کرے گا؟ تو اللہ کا کرنا یا بیوی تندرست ہو گئی، جب تندرست ہوئی اور یہ شوہر بیوی کے لائق نہیں رہا، کام والوں میں ایک کام والے سے اس کے تعلقات اور محبتیں بڑھ گئی، زنا بدکاری میں ملوث ہو گئی۔ وہ سیٹ صاحب کہنے لگے، میرے جیتے جی میرے آنکھوں کے سامنے میری بیوی میرے کام والے سے بدکاری کراتی ہے، میری زندگی میں اس سے بڑھ کر بے سکونی بے چینی کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائی جو نظر آ رہا ہے، جو تاج محل ہے، لال قلعہ ہے، بلند دروازہ ہے، لکھپتیاں ہیں، کروڑ پتیاں ہیں، سب آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ سجدے میں مزہ ہے، تہجد میں مزہ ہے، ایک مرتبہ اس کو اپنا کر دیکھو۔ ہمارے بہت سارے سوالات اب باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ کے لیے اٹھا کر رکھیں گے، اور اگلی جمعہ ایک سوال کے جواب کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک ہے، روضہ مطہرہ ہے، تو آتے جاتے تھے اس لیے کہ خامی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آتے جاتے تھے اس لیے کہ باپ تھے۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دفن کیا تو آنا جانا بند کر دیا، کہا کہ یہ غیر محرم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قبر سے پردہ انہوں نے کیوں کیا؟ جب قبر کے اندر رہ کر عمر الخطاب دیکھ سکتے ہیں اتنو منو مٹی کے بعد باہر والی چیز کو، تو ایک برقعے کے اندر کی چیز کو نہیں دیکھ سکتے، ایک کپڑے کے اندر کی چیز کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر نہیں دیکھتے تو پھر پردہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر الخطاب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی، اپنے روزے میں اپنے قبر مبارک میں دیکھ رہے ہیں، تبھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کیا۔ جب پردہ کیا تو مٹی سے دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ کپڑا وہ کیا چیز ہے، یہ برقع کیا چیز ہے جو حضرت عائشہ کو حضرت عمر الخطاب کی نگاہوں سے روک رہا ہے؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ DJ حلی طاہا مسجد کے اندر 1:15 بجے بیان ہوگا۔ حضرات، میں نے یہاں کے مسلیوں کی مختجوں کی الحمدللہ بہت تعریف سنی ہے کہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر اور دیگر اداروں کی بہت تعاون کرتے ہیں، اور 92 لاکھ روپے کی زمین کے لیے انہوں نے بہت بڑا عطیہ دیا ہے، اور زیادہ تر اہل محلہ اور سافٹ ویئر کمپنی کے جو ملازمین ہیں ان کے ہدایہ ہے۔ ایک ہوتا ہے صدقہ وقتی صدقہ، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اس نے کھانا کھایا، پیشاب کیا، پاخانہ کیا، ڈکار دے دی۔ ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، جب تک یہاں اینٹ پتھر لگے گا، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ اپنے والد کے نام سے، ماں کے نام سے آپ نے دیا ہے، خدا کی قسم ایک اللہ کہنے پر، ایک سبحان اللہ کہنے پر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ماں کو، باپ کو یا دینے والے کو برابر ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ اور اس زمانے کے اندر جو حالات ہندوستان کے ہیں، ابھی ہماری انجن گرم نہیں ہوئی کہ انجن کو آف کرنے کا وقت آ گیا، کیا کریں، مجبوری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اگلی جمعہ انشاءاللہ ان سوالوں کے جوابات دیں گے۔ تو اس زمانے کے اندر جو حالات ہیں، مسلمان کس قسم کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی گارنٹی نہیں، ضمانت نہیں۔ آج کا اخبار میں نے دیکھا، دلی کا اخبار کا آفت کہ دیوبند کے اندر ایک صاحب رات کا کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کے لیے ریلوے اسٹیشن کے روڈ میں ریلوے اسٹیشن کا روڈ کوئی گمسم روڈ نہیں ہوتا، کبھی 1 بجے ٹرین، کبھی 2 بجے ٹرین، اور دیوبند کا اسٹیشن وہاں تو مسلمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ 4 نوجوانوں نے گھیر لیا، کہا کہ شری رام کا نعرہ لگاؤ۔ وہ بڑے ہوشیار تھے، طاقتور تھے، فوراً بچ کر بھاگ کر کہا کہ جان چلی جائے چلی جائے، یہ نعرہ نہیں لگا سکتا، گلیوں میں چلے گئے، اور موبائل کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کی اطلاع دے کر ساتھیوں کو انہوں نے بلا لیا، پھر بھی گھیرا۔ ایسے حالات ہیں، آدمی چھٹی ہوئی پودینہ لے جاتا ہے، وہاں لانچنگ اندر لاش واپس آتی ہے، بچہ کالج کے لیے جاتا ہے، اسٹوڈنٹ بن کر جاتا ہے، لاش واپس آتی ہے۔ حالات بڑے خراب ہیں ملک کے، اب کہنے کا وقت نہیں ہے، وقتاً ہو رہا ہے۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، اس سے بچنے کے لیے صرف حدیث کا نسخہ ہے، الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ زمین و آسمان آج
اللہ کی مخلوق میں سب سے پاورفل اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ جس کا سوئی کے ناک کا ایک ذرہ اگر دنیا میں رکھ دیا جائے، 7 زمین 7 آسمان جل کر خاک ہو جائے، لیکن اللہ کے راستے کا ایک کھجور کا ٹکڑا جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہمارے حالات کو ختم کرنے کے لیے آپ اس ادارے کا تعاون کریں، ایسا تعاون کریں۔ اب تک تو آپ نے خوب تعاون کیا، 92 لاکھ کا، اب 95 لاکھ کا خرچہ سرما ہے تقریباً، اور یہ ہمارے بچے ہماری نسلیں پڑھیں گی، متولی صاحب کی جورو نہیں پڑھے گی، سیکرٹری صاحب کے بچے نہیں پڑھیں گے، ہماری نسلیں ہی یہاں پر تعلیم حاصل کریں گی۔ اس لیے اتنا دے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھے۔ اس لیے ملک ہندو راج کی طرف بڑھ رہا ہے، قدم دائم ارادے اچھے نہیں ہیں، یہ صدقہ ہی ان چیزوں کو روک سکتا ہے۔ گھر کے اندر بھی ایک صدقے کا باکس رکھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے کرم فرما رضوان صاحب ہے، انہوں نے اپنے والد گھر والوں نے بچوں نے اپنے دادا کے لیے اور ان کے والد محترم کے لیے ایک ایسی دعا جس دعا کے اندر اسم اعظم ہے، اور جو بھی یہ دعا پڑھ کر دعا کرے گا اللہ اسے ریجیکٹ نہیں کر دے، وہ کارڈ بھی تقسیم ہو رہے ہیں۔ فی سبیل اللہ ان کارڈوں کی حفاظت کرے اور زیادہ اس کا پرچار کرے۔ اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ پرفیوم میوزک وغیرہ وہ تو اسے عنوان کو ٹچ کرنے کا بھی موقع نہیں آیا، ابھی جو ہے ووٹی ٹائم چل رہا پہلے عنوان میں، تو بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے یہ کیا کرتے ہیں، سور کی چربی ناجائز چیزیں ملا کر ہمارے ایمان ہمارے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ اس لیے بامبئی کی گجرات کی ایک کمپنی نے حلال صابن نام کی ایک کمپنی بنائی جس کے اندر حرام چیزوں سے بچا کر ایک ایسا حلال صابن جس کے استعمال سے مسلمان کی ایمان عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طریقے سے عرض غلام اور حضرت ابو دجانہ کے گھر میں جن تکلیف دیتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر دیا، اس کو حفظ ابو دجانہ کہتے ہیں۔ جس گھر میں یہ لیٹر ہو، 7 زمین 7 آسمان کے عامل جادوگر مجاور ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ایک طرف، اس خط کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ خط بھی اور شہد وغیرہ ایک ادارے کی طرف سے جو ہے دستیاب ہے، اور کسی کا ذاتی کاروبار نہیں، جو بھی خریدیں گے آپ اس کا نفع ایک مدرسے کو ایک مسجد کو جانے والا ہے، ضرور خریدیں، اور اتنا خریدیں کہ گھر کے سالیوں کو اور جو سالوں کو اور رشتے داروں کو آپ گفٹ دیں، دوست و احباب کو۔ اسی طریقے سے ہر ہفتے بعد نماز ظہر 3:30 بجے سے عصر کی نماز تک یہاں گروپن پارڈے میں جو ٹمبر گلی ہے، اس گلی میں مسجد الرحمان کے سامنے مذکورات کے لیے بیان ہوتا ہے۔ یہ مذکورات جمعہ سے محروم ہوتی ہیں، شب قدر سے محروم ہوتی ہیں، شب معراج سے محروم ہوتی ہیں، رمضان سے محروم ہوتی ہیں۔ ہم تو کچھ سن بھی لیتے ہیں، سنا بھی لیتے ہیں، ان کا بننا ایک خاندان کا بننا ہے۔ آپ اپنے خواتین کو لے کر آئے، ہمارا بیان ہوتا ہے۔ لکسندرا کے اندر جب 20 سال پہلے میں بیان کے لیے گیا، نیل پالش لگا کر، لپسٹک لگا کر، میک اپ کر کر ایسے آیا کرتی تھی بیان کو خواتین، گویا جو ہے بیوٹی کانٹیسٹ ہو، بیوٹی کا جو ہے خوبصورتی کا مقابلہ ہو۔ چند دنوں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اتنا نرم کیا ہے، اتنا نرم کیا ہے، مردوں پر اتنا اثر نہیں کرتی بات جتنا ان عورتوں پر کرتی ہے کہ ان کے ناخن کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ ترس جاتے تھے۔ اگر گھر کی عورت سدھر جائے، جنتی بن جائے، تو پھر موت کے بعد جنت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اور گھر کی عورت بدکار ہو جائے تو پھر جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں، گھر بھی جہنم کا بن جائے گا۔ ذرا پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی۔ جب لیاب ٹیسٹ کے لیے خون ٹیسٹ کرانے، پیشاب پاخانہ ٹیسٹ کرانے اسکوٹروں میں، کاروں میں لے کر جاتے ہیں، تو اپنا آخرت بنانے، اپنے گھر کی زندگی کو پرسکون بنانے آپ اپنی عورتوں کو ذرا مشقت کر لیں، اپنے بیٹے کو کہے یا اس کے بھائی کو کہے کہ 3:30 بجے وہاں لے جائیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیان ہوگا، ان کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہوگی، تو انشاءاللہ دین کے اندر پیدا ہوگا۔ میں یہاں کے امام صاحب، خطیب صاحب، اہلیان محلہ اور کمیٹی کا اور آپ تمام کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ دین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر سکے۔ بہت اہم سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ ان سوالوں کے جوابوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوگے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالی ہماری زندگی کی بے چینی کو ختم فرمائے، سکون اور اطمینان نصیب فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔